ماں کی بد دعا۔ ایک بزرگ جو بہت عبادت گزار آدمی تھے، انہوں نے آبادی سے باہر ایک عبادت گاہ بنا لی اور اسی میں رہا کرتے تھے۔ ایک بار ان کی ماں ان کے پاس آئیں۔ وہ نماز میں مشغول تھے۔ ماں نے ان کو پکارا۔ سوچنے لگے، یا رب، ایک طرف میری ماں ہے اور دوسری طرف میں میری نماز، میں کس کو اختیار کروں؟ چنانچہ آپ اپنی نماز میں لگے رہے اور ماں واپس چلی گئیں۔ دوسرا دن ہوا تو ماں پھر آئی اور اس وقت بھی وہ بزرگ اپنی نماز میں مشغول تھے۔ ماں نے پھر ان کو پکارا۔ انہوں نے کہا، یا رب، میری ماں ہے اور میری نماز ہے، اور پھر اپنی نماز میں لگے رہے۔ ماں واپس پلٹ گئیں۔ تیسرے دن بھی یہی واقعہ ہوا۔ ماں آئی، ان کو پکارا۔ وہ نماز میں مشغول تھے۔ اپنی ماں کو جواب دینے کے مقابلے میں نماز میں مشغول رہنا اختیار کیا۔ ماں واپس ہو گئی، لیکن جاتے جاتے یہ بد دعا کر گئیں کہ اللہ میرے بیٹے کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک ایک جنیا بدکار عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ ایک دن کی بات ہے کہ بنی اسرائیل آپس میں ان بزرگ اور ان کی عبادت کا ذکر کر رہے تھے کہ ایک بدکار عورت نے، جس کے حسن و جمال کی مثال دی جاتی تھی، کہا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے ان کو فتنے میں مبتلا کر دوں۔ چنانچہ اس عورت نے ان کو اپنے جال میں پھنسانا اور فتنے کا شکار بنانا چاہا، لیکن انہوں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ بالآخر ایک چرواہے کے پاس چلی گئی جو ان کی عبادت گاہ کے قریب پناہ لیا کرتا تھا۔ عورت نے اپنے آپ کو چرواہے کے حوالے کر دیا اور چرواہے سے زنا کے نتیجے میں حاملہ ہو گئی۔ جب بچہ پیدا ہوا تو اس نے کہا کہ یہ ان بزرگ کا بچہ ہے۔ لوگ ان کے پاس آئے اور انہیں اپنی عبادت گاہ سے نیچے اترنے کے لیے کہا اور ان کی عبادت گاہ ڈھانے لگے اور انہیں بھی مارا۔ بزرگ نے دریافت کیا کہ کیا بات ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ تم نے اس بدکار کے ساتھ زنا کیا ہے اور اس کے پیٹ سے تمہارا بچہ پیدا ہوا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ وہ بچہ کہاں ہے؟ لوگ اسے لے کر آئے۔ بزرگ نے کہا، مجھے ذرا نماز پڑھنے دو۔ نماز پڑھ کر فارغ ہونے کے بعد وہ بچے کے پاس آئے اور اس کے پیٹ میں کوچ کر کہا، ارے بچے، تیرا باپ کون ہے؟ بچے نے جواب دیا، فلاں چرواہا۔ یہ سننا تھا کہ لوگ بزرگ کو چومنے لگے اور اپنے رویے کی معافی مانگنے لگے۔ بزرگ نے کہا، اس میں تم لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ دراصل یہ میری ماں کی بد دعا کا اثر ہے۔ میری ماں مجھ سے ملنے آئی تھی، لیکن میں نماز میں مشغول تھا۔ 2-3 دن آ کر واپس چلی گئی ہیں اور مجھ سے نہ مل پائے تو غصے میں وہ مجھے بد دعا دے کر چلی گئی تھی۔ میں ایک بدکار عورت کا چہرہ دیکھوں، اے لوگوں، میری ماں کی بد دعا کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا۔ لوگ کہنے لگے، ہم آپ کی عبادت گاہ سونے سے تعمیر کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا، نہیں، میری عبادت گاہ اسی طرح مٹی کی بنا دو جس طرح سے تھی۔ چنانچہ لوگوں نے ایسا کر دیا۔